تعلیموں کو سننے کے واسطے اب 10 وقت جمع ہوئے اور تشریف بھی آ چکے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ اہمیت اور فکر کے سامنے ہے وہ ملت اسلامیہ انڈیا کو اپنے سیاسی مستقبل کے سنبھالنے کے سلسلے میں ملی ذمہ داری کو پورا کرنے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ وہ اس ملک کے مسلمانوں اور اس ملک کی تمام انسانوں کے واسطے بہتر سے بہتر انتظامیہ اور بہتر سے بہتر حکمراں اور بہتر سے بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنی ذمہ کو پورا کرے. ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، تعلیم ہے، وقت اور سب کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ اس معاملے میں دو اعتبار سے نہایت بے حس ہو گئے. ایک تو عملی طور پر مسلمان عمومی غفلت کے شکار ہیں اور وہ حالات کو سمجھنے کے لیے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے عملی طور پر معطل ہیں اور خالی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کرنا نہیں چاہتے. اور ایک وہ طبقہ ہے جسے اللہ نے دین کا شعور دیا ہے اور وہ دیندار، متقی، پرہیزگار، حاجی، نمازی، داعی سب کچھ ہونے کے باوجود ان کاموں میں دلچسپی لینے کو دین کے خلاف سمجھتا ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو اسی کام کو ضروری سمجھتا ہے مگر کرتا نہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس کام کو دین کے باہر سمجھتا ہے اور دین سے خارج سمجھتا ہے. تو دونوں طریقے سے ہم اس وقت ناکارہ طبقہ بن کر بیٹھ گئے. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ان باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور اہل دین طبقہ بھی اور جو مختلف سماجی معاشی میدانوں سے جڑا ہوا طبقہ ہے وہ بھی اس مسئلے کے حوالے سے سنجیدہ غور کرے کہ جس ملک میں ہمیں رہنا ہے، جو ملک ہمارا وطن ہے، اس ملک کی خیر خواہی اور بہتری ہمارا دینی ملی فریضہ بھی ہے اور ملکی فریضہ بھی ہے. اس میں جو اپنا جو حصہ لگا سکتا ہو اس میں کوتاہی کرنا عند اللہ جرم ہے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آئی تو بعد میں سمجھ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا کے خطاب کی اہمیت کو سمجھیں. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پہلے سے فکر کی وجہ سے یہاں پر جمع ہو گئے. اتنی بڑی تعداد میں ہر جمعے کو تو آپ جمع نہیں ہوتے. آج جمع ہوئے ہیں حضرت مولانا کے نام پر، اس لیے توجہ سے سنیں، صرف کانوں کا مزہ لینے کے لیے نہیں، اس کے بعد عملی میدان میں اترنے اور کچھ کر کے دکھانے کے جذبے سے سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں گے بھی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید ایک زندہ اور جامع رہنمائی کی کتاب ہے. ہر قسم کے حالات کے بارے میں قرآن نے بڑی تفصیلی واضح رہنمائی دی. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ شاید 98% مسلمانوں کو نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے. 5 وقت نماز پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے. ہر سال عمرہ کرنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے. عام مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ذمے قرآن کو سمجھنا نہیں ہے. میں اس موقع پر صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہر مسلمان سے ہو رہا ہے. اور یہ گناہ کبیرہ 5-10 منٹ کے لیے نہیں ہو رہا، 24 گھنٹے اور پوری زندگی مسلمان ہر منٹ اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. قرآن مجید رہنمائی کی کتاب ہے. جب آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو آپ رہنمائی کیسے لیں؟ اس لیے پہلی بات آج یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو اللہ کے حوالے کر کے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کے بعد بھی آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے آپ مستحق ہیں. قرآن کی ناقدری کی وجہ سے، قرآن کی طرف بے توجہی کی وجہ سے، اور ہماری تمام تر ذلتیں، پستیاں، پریشانیاں، رسوائیاں، بدحالیاں، محکومیتیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے. عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں نماز کے بارے میں ذکر ہوگا، روزے اور حج کے بارے میں ذکر ہوگا، صدقہ خیرات کے بارے میں ہوگا، رکوع سجدے کے بارے میں ہوگا. ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ قرآن میں قوموں کے عروج زوال کے اسباب پر سب سے تفصیلی بیان. تم عزت کیسے پاؤ گے؟ قرآن کا کوئی صفحہ ان عزت حاصل کرنے کے اصولوں سے خالی نہیں ہے. تم ذلیل کیوں ہوتے ہو؟ تم رسوا کیوں ہوگے؟ تم غلام قوموں کے کیوں ہوگے؟ تم پابند سلاسل کیوں ہوگے؟ تم محتاج کیوں ہوگے؟ تم پسماندہ کیوں ہوگے؟ تم پچھڑ کیوں جاؤ گے؟ اس کا بھی بیان کوئی قرآن کا صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں اس بات کا بیان نہ موجود. حد یہ ہے کہ قرآن مجید شہری اور ملکی حالات پر تو تبصرہ کرتا ہی تھا، قرآن مجید عالمی حالات سے بھی صحابہ کرام کو باخبر رکھتا تھا. عالمی حالات، اور یہ میں مدنی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. مکی دور کے قرآن مجید میں افسوس یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو بالکل اس بات کا علم نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کیسی جامع تربیت کی تھی مسلمانوں کی. جن مسلمانوں کو آپ بدو سمجھتے ہیں، جن مسلمانوں کو آپ دیہاتی صحابی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے آج کے انٹلیکچوئلوں کے مقابلے میں، انٹلیکچوئلس کے مقابلے میں، دانشوروں کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ بڑے دانشور تھے، جو اپنا نام لکھ نہیں پڑھ سکتے تھے. وہ دنیا کے سپر پاورز کے حال اور مستقبل کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے کہ اللہ ان کو براہ راست بتاتا تھا. اس وقت دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز تھیں، ایک پرشین امپائر، ایک رومن امپائر، اور دونوں کے درمیان ہمیشہ طاقت کی رساکشی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکی دور میں ایک جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان. ان دونوں بڑی طاقتوں کا عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا، مکہ مدینے اور جزیرہ عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا. مکہ مدینے سے دور
دوسرے ملکوں میں ان کی جنگ کا میدان سجا تھا۔ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ جو پرشین امپائر تھی وہاں مشرک لوگ رہتے تھے، اور جو رومن امپائر تھی وہاں کرسچن لوگ رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی یہ دلی تمنا تھی کہ رومن امپائر والے جیت جائیں اس جنگ میں، تاکہ اہل کتاب جیتیں، نبیوں کو ماننے والے جیتیں، آخرت پر یقین کرنے والے جیتیں، اور ایک اللہ کو رب ماننے والے جیتیں، شرک والے نہ جیتیں۔ مکے کے مشرکین کی یہ خواہش تھی کہ پرشین امپائر والے اس جنگ میں جیت جائیں، اور ہوا کیا؟ مکے والوں کی خواہش کے مطابق صحابہ کرام کی خواہش کے برعکس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرشین امپائر والے جیت گئے جو مشرک تھے، اور رومن امپائر والے ہار گئے جو کہ اہل کتاب تھے۔ صحابہ کرام کو ذرا اس سے تھوڑی مایوسی ہوئی۔ مکے کے مشرکین نے چڑھانا شروع کیا اور یہ کہا یہ انڈیکیٹر ہے، جس طرح وہاں مشرک بت پرست جیتے ہیں ویسے یہاں مکے میں بھی ہمارے تمہارے مقابلے میں ہم جیتیں گے اور تم ہارو گے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی رہنمائی کے لیے، حالات حاضرہ سے ان کو باخبر کرنے کے لیے، مستقبل میں اللہ کا منصوبہ کیا ہے اس سے باخبر کرنے کے لیے ایک سورت اتاری، سورہ روم۔ اس کی پہلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، الف لام میم غلبت الروم، رومی شکست کھا گئے۔ فی ادنی الارض، تمہارے ملک سے قریبی ملک میں شکست کھا گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن اس شکست کے بعد اب دوبارہ جو جنگ ہوگی ان دونوں ملکوں اور طاقتوں کے درمیان، تو اس میں اب رومن امپائر کو فتح ملے گی، اور یہ جو فتح ہوگی یہ اگلے 6 7 8 سال کے اندر یہ فتح ہو جائے گی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والوں کو خوشی ہوگی۔ ذرا غور کریں، یہاں کفر و ایمان والوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایمان والوں کی خوشی کی وجہ سے صحابہ کو خوشی ہوگی یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کم درجے کے دشمن، ہلکے درجے کے دشمن وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ہلکے درجے کے مخالف جو بت پرستوں کے مقابلے میں، مورتی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں ہلکے درجے کے مخالف ہیں، وہ جیت جائیں گے تو اس سے تم کو خوشی ہوگی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کی وجہ سے ایمان والوں کو خوشی ہوگی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے اشارے پر مکے کے ظلم و ستم سے نکل کر حبشے گئے تھے، افریقہ کے مشہور ملک میں، جہاں کا بادشاہ نجاشی، سب جانتے ہیں اس کے واقعے کو، سن چکے ہیں۔ نجاشی مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک، اللہ کے رسول کی رسالت کے بعد بھی وہ اس وقت تک، جس وقت تک کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نجاشی کے ملک پر پڑوس کے ایک ملک نے حملہ کر دیا، اور وہ سمندری جنگ تھی۔ صحابہ کرام کا کوئی تجربہ سمندری جنگ کا نہیں تھا، مگر حضرت جعفر کی کمان میں، حضرت جعفر کی قیادت میں صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے تھے، کوئی ان کا ملک نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، لیکن صحابہ منظم لوگ تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اس غیر مسلم حکومت کے حق میں میدان جنگ میں اترے، سمندری جنگ کا پہلا تجربہ کیا، اور اللہ نے نجاشی کو فتح نصیب فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ دو غیر مسلم طاقتیں آپس میں ٹکرائیں، نہ ادھر ایمان والے نہ ادھر ایمان والے، لیکن ایک طرف ایمان والے شدید ظالم، دہشت گرد،
आतंकवादी, बेरहम, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले, दस्तूर का मजाक उड़ाने वाले, दस्तूर को बदल देने का नारा लगाने वाले, मस्जिदों को गिराने वाले, मदरसों को मुनहदिम करने वाले, बुलडोजर चलाने वाले, नौजवानों को जेलों में ठूस देने वाले, लड़कियों को जेलों में ठूस देने वाले, लाठियां बरसाने वाले, हड्डियां तोड़ देने वाले। एक तरफ वो लोग हों, दूसरी तरफ गैर मुस्लिम तो हों, मगर वो इस दर्जे के दुश्मन न हों, इस दर्जे के मुखालिफ न हों, बल्कि हालात ने और उनकी अपनी मसलहतों ने उनको उस दहशतगर्दी के रास्ते से मुखालिफ रास्ते पे खड़ा कर दिया हो। उस वक्त मुसलमानों का ये कौमी फरीज़ा होता है, ये दीनी फरीज़ा होता है, ये मिल्ली फरीज़ा होता है, ये कुरानी फरीज़ा होता है, ये वतनी फरीज़ा होता है, ये इंसानी फरीज़ा होता है कि वो पूरी ताकत लगाकर कम दर्जे के दुश्मन, कम दर्जे के मुखालिफ, गनीमत किस्म के लोग, कानून के खिलाफ जाकर दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों का साथ न दें, बल्कि उनको कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन जरिया कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें। इस्लाम का जोर इस बात पर है कि कोई गलत बात देखो तो तमाशाई मत बनो, उस गलत सूरत हाल को बदलने की कोशिश करो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब तुम में से कोई मुनकर देखे तो उसको बदले। हमारे दरमियान मुनकर का जब लफ्ज आता है तो कोई छोटी दाढ़ी को मुनकर मान लेता है, कोई टीवी को मुनकर मान लेता है, कोई बेपर्दगी को मुनकर मान लेता है, कोई मोबाइल के गलत इस्तेमाल को मुनकर मान लेता है। मुनकर हर वो सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मुनकर ये है कि एक ऐसी ताकत बरसरे इक़्तिदार है और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो तौहीद वालों से तौहीद को छीनने का प्रोग्राम रखती है, जो कलमे वालों से कलमे को छीन लेने का प्रोग्राम रखती है, जिसका ये मंशूर है, जिसका ये मैनिफेस्टो है, जिसका ये मंसूबा है, जिसका ये आलानिया प्रोग्राम है कि इस मुल्क में मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने की इजाज़त जो थोड़ी बहुत अब तक थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। मदरसे बंद होंगे, नौजवान मुसलमानों से जेल भर जाएंगे और लड़कियों की बेइज्जती होगी, इज्जत और आबरू लूटी जाएगी, हिजाब पर पाबंदी लगेगी। कोई खातून, मेरी और आपकी कोई बेटी और बहन, वो हिजाब और हया के साथ किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जा सकेगी। उसका पासपोर्ट जब तक उसका सर नंगा न किया जाए, उसका चेहरा न खोला जाए, वो नहीं बनेगा। इन सारे कवानीन का ड्राफ्ट बनकर तैयार है। मैं हवाई बात करने वाले लोगों में अल्लाह के फजल से नहीं, मैंने उस दस्तूर के कुछ औरात का भी मुताला कर लिया है जो नया दस्तूर बना हुआ तैयार रखा। ये मत समझिएगा कि इलेक्शन आएगा और हमारी गफलत की वजह से यही मौजूदा जालिम हुकूमत दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएगी, उसके बाद हम जागेंगे, तब जाकर ये दस्तूर नया बनाएंगे कि नहीं। दस्तूर अटल बिहारी वाजपेयी के वज़ीर आज़म थे, उस वक्त दस्तूर पर नजरसानी की एक कमेटी बनी थी, ब्रजेश मिश्रा उसके चेयरमैन थे। मेरी उस वक्त उनसे मुलाकात भी हुई थी। वो दस्तूर तैयार रखा है, उस दस्तूर के मुताले से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम उस दस्तूर के निफाज के बाद कितने करोड़ मुसलमान माअज़ल्लाह और हजार बार माअज़ल्लाह मुर्तद हो जाएं। मुसलमान जागो, खुदा के बंदों, एक इज्तिमाई बेदार उम्मत बनो। मुनकर को बदलना, मौजूदा सूरत हाल को बिगड़ने से बचाना, मजीद बिगड़ने से बचाना, कुछ सुधार की तरफ लेकर जाना, उसका पहला मरहला आज इलेक्शन के जरिए शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है और ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। आप हजारों मरतबा ये जुमला बहुत से लोगों की ज़बान से सुन चुके होंगे। ये इलेक्शन खुदा न खास्ता मुल्क की तारीख का आखिरी इलेक्शन साबित होगा। इसके बाद हमारे और आपके हाथ से कोई वोट देने का, किसी को चुनने का इख्तियार बिल्कुल छीन लिया जाएगा। ये कानून बने रखे हैं, इस कानून के लिए बस इस बात की तैयारी है या इंतज़ार है कि 3/4 अक्सरियत हो जाए,
اسی لیے 370 اور 400 پار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ 3/4 اکثریت کے بغیر دستور کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دستور کو بدلنے کے لیے نیا دستور بنانا نہیں ہے، بلکہ دستور بنایا رکھا ہے، اتنی طاقت حاصل کرنی ہے کہ اس کو نافذ کر دیا جائے۔ ایک ووٹ ڈالنے میں مسلمان سستی کرتا ہے، ایک ووٹ ڈالنے کے ذریعے آپ صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، بدتر بننے سے روک سکتے ہیں۔ ایک وہ قوم ہے جو گولیاں کھا کر بموں سے اپنے جسموں کا ٹکڑے اڑوا کر وہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فیصلہ کیجئے کہ وہ ایمان والے ہیں کہ ہم ایمان والے۔ آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، گزشتہ سال جنگ کے دوران 6.5 مہینے سے فلسطین بموں کی زد میں ہے، گولیوں کی بوچھاروں کی زد میں ہے، اور ان بموں اور گولیوں کے درمیان فلسطین میں 36,000 لڑکیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں کہ وہ ایمان والے؟ کبھی موازنہ کیجیے اپنے ایمان کا، کہاں یقین ہے ہمارا؟ کتنے ڈرپوک، کتنے بزدل، کتنے راہ فرار اختیار کرنے والے ہم چند دن کی جیل سے ڈر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہاں کی کوانی بچیاں حافظ قرآن بن رہی خیموں میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، رات میں اعلان ہوتا ہے بھاگو یہاں سے، ادھر جاؤ، یہاں حملہ ہونے والا ہے، وہ بیچاری بھاگتی ہیں اور لے کر سب سے پہلے کیا چیز لے کے نکلتی ہیں؟ میرا قرآن نہ چھوٹ جائے، میرا قرآن نہ چھوٹ جائے۔ بھارت کے مسلمانوں، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کفر و اسلام کا مقابلہ ہمارے ملک میں، شرک و توحید کی جنگ جو بہت عرصے سے جاری تھی، وہ اب اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں ہے۔ آپ کی داڑھی، آپ کا کرتا پاجامہ اور ٹوپی یہ اس بات کی علامت کافی نہیں ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھے گا کون ایمان والا ہے۔ ہم الیکشن کے دنوں میں ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، چھٹی کے دن کی طرح ہمارے لوگ اس کو مناتے ہیں کہ چلو آج مصیبت سے بچ گئے، آج مارکیٹ بھی بند ہے، دفتر بھی بند ہے، کہیں نہیں جانا، خوب کھیل دیکھیں، آرام سے سوئیں۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں مساجد کے اندر ان موضوعات پر گفتگو کا رواج شروع ہو گیا ہے، ورنہ ہماری ذہنی پسماندگی، اسلام کو نہ سمجھنے کا ہمارا حال یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ زندگی اور موت جیسے مسائل پر بھی مسجدوں میں علماء کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ اسلام کا فہم ناقص ہے اور کہیں کسی دشمن کی سازش کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں سمجھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، قرآن مجید دین سکھا رہا ہے یا ہماری کوئی جماعت دین سکھا رہی ہے؟ کوئی آج کل کے زمانے کے کوئی لوگ دین سکھا رہے ہیں؟ قرآن تو عالمی حالات سے باخبر کر رہا ہے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کچھ بیوقوف قسم کے دیہاتی لوگ نہیں تھے، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا۔ صحابہ کرام ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ کی جو کرمنل جسٹس سسٹم تھا اس کے چیف جسٹس تھے۔ حضرت عمر سول جو کورٹ تھی اس کے چیف جسٹس تھے۔ سیدنا عثمان غنی ملٹی نیشنل بزنس مین تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ جوڈیشری اور قانون کے ماہر ترین تھے۔ اقواکم علی، یہ خطبے میں پڑھا جاتا تھا، آج بھی پڑھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلامی قانون کے بڑے ماہر، نیچرل جسٹس کے اصولوں کے ماہر، جورسپروڈنس کے ماہر سب سے بڑے سیدنا علی تھے۔ صحابہ کرام چوٹی کے ذہین لوگ تھے۔ عمرو بن عاص ملکوں کے درمیان سفارت کاری کے ماہر تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح وزارت خزانہ میں سارے بیت المال کے انچارج تھے۔ کوئی فنون جنگ کا ماہر تھا۔ خالد بن وحید، خالد بن ولید پوری دنیا کے سب سے زبردست آرمی چیف اور کمانڈر ان چیف تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ قبیلوں کے درمیان گٹھ بندھن بنانا، ایک وفاق بنانا، ایک یونائٹڈ مورچہ بنانا اس کے ماہر تھے۔ چوٹی کے لوگ تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکل ترین مسائل کے حل کے ایکسپرٹ تھے۔
نوجوان معاویہ کو بلایا جاتا تھا اس وقت جب بڑے بوڑھے مسائل کے مشورے میں بیٹھتے تھے تو کہا جاتا تھا، سب سے پہلے حضرت علی کہتے تھے معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ۔ دنیا میں لوگوں نے معاویہ اور علی کو دوسرے کا دشمن مشہور کر دیا۔ یہودی اور شیعوں کے پروپیگنڈے کا یہ اثر ہے۔ خود ذاتی مطالعہ میں آپ سب سے یہ بھی شکایت کرتا ہوں کہ اب مسلمانوں سے کم مطالعہ کرنے والی کوئی قوم میرے علم میں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم اول کیوں ہوئی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نہیں بتا پائیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ورلڈ وار سیکنڈ جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی تھی، کیوں ترکی کو الگ تھلگ کرنے کی یہ یورپین سازش ہوئی تھی، کیوں ترکی کو مرد بیمار کو عالمی قیادت سے ہٹا کر خلافت ختم کر کے امت مسلمہ کو تتر بتر کرنے کی طاقت کس نے کی تھی؟ میں آپ سے پوچھوں اسرائیل کا بانی کون تھا، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ آپ کا وقت موبائل پر جاتا ہے۔ کاش کہ آپ نے پروٹوکولز آف زیونس پڑھے ہوتے، آپ یہودیوں کے پروٹوکولز پڑھا ہوتا۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں جو پہلی عالمی یہودی کانفرنس ہوئی ہے، کاش آپ نے اس کو پڑھا ہوتا، مگر آپ کی تنہائیاں موبائل میں گزرتی ہیں۔ آپ کی تنہائیاں نہایت نامناسب بلکہ ناجائز بلکہ حرام کاموں میں گزرتی ہیں۔ گستاخی معاف، کتابیں پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی بھی لائبریری کے ممبرشپ رجسٹر میں جا کر دیکھیے، ہر لائبریری کے سب سے کم ممبر مسلمان ہیں۔ وہ قوم جس کی تربیت شروع کی گئی تھی اقرا سے، پڑھو، وہ قوم سب سے کم پڑھتی۔ یہ کیا ہو گیا آج کے مسلمانوں؟ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیروں سے صبح روشن نکالنے کی جو سنت قائم کی ہے، ایسے حالات ملک میں اچانک پچھلے 3-4 مہینے میں بنے ہیں، اور پچھلے 1 مہینے میں خاص طور پر کہ ساری ایجنسیاں یہ خبر دے رہی ہیں حکومت کو کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر غیر مسلم سماج کی بہت بڑی بڑی سوشل یونٹس، سماجی اکائیاں بی جے پی جیسی دہشت گرد جماعت کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ ملک میں کسان، شاید ایک کسان کا ووٹ بھی بی جے پی کو نہ ملنے پائے، مزدور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ جاٹ برادری جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پر شمالی ہندوستان میں پوری جاٹ برادری 100% اس نے حلف اٹھا لیا ہے کہ کسی قیمت پر بھی ہم بی جے پی کو نہیں آنے دیں گے۔ وہ ٹھاکر برادری جس سے زیادہ مضبوط سپورٹر ان دہشت گردوں کا کوئی نہیں تھا، انہوں نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ ایک ٹھاکر برادری کی پنچایتیں یو پی میں روزانہ ہو رہی ہیں، ہر پنچایت میں 80,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ لوگ خرچ ہو رہے ہیں۔ اور ان ٹھاکروں کی ایک عجیب رسم ہے کہ جب کوئی بات ان کو کہنی ہوتی ہے یقین کے ساتھ، کوئی حلف اٹھانا ہوتا ہے، کوئی قسم کھانی ہوتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایک لوٹا لاتے ہیں اور اس لوٹے میں نمک ڈالتے ہیں۔ لوٹے میں نمک ڈالنے کے بعد اگر ٹھاکر صاحب کچھ کہہ دیں تو آسمان زمین پر گر سکتا ہے، زمین پھنس سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے اور دھنس سکتی ہے، مگر ٹھاکر اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جس وعدے کے اعلان کے وقت میں اس نے اپنے لوٹے میں نمک ڈال دیا ہو۔ پچھلے 10 دن سے یو پی میں کہیں 50,000، کہیں لاکھ، کہیں 1.5 لاکھ کانفرنس ٹھاکروں کے جلسے ہو رہے ہیں، جس میں پورے ملک سے ٹھاکر برادری آ رہی ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ کسی قیمت پر ہم بی جے پی کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ غافل اگر ہیں تو آپ لوگ ہیں۔ بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے پڑھے لکھے اتنے ہی غافل ہیں، جتنے پڑھے لکھے اتنے ہی مست، جتنے بڑے ریٹائرڈ آفیسر اتنے ہی اپنے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ اللہ کے بندو، اپنا کردار ادا کرو، اس ملک کو ایک جہنم کی طرف جانے سے روکو۔ الحمدللہ روکنا ممکن ہو گیا۔ بڑے بڑے تحقیقاتی ادارے وہ سروے کر کے اپنی رپورٹ شائع کر رہے ہیں
کوئی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی 200 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی کہہ رہا ہے 180 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ بدل رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے ان کو یہ بات کہتے ہوئے 10 بار سنا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جب بالکل دروازے بند ہونے لگتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں اور مسلمان گر جاتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ من حیث لا یحتسب ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ مسلمانوں کو مزید مہلت مل جاتی ہے۔ لیکن ہم اس مہلت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں 5 سال کی مہلت ملتی ہے اور ہم 5 سال تک غافل رہتے ہیں، کوئی ایسی طاقت بنانے کی کوشش نہیں کرتے جو ایماندار ہو، جو ملک کے اندر آزادی رائے کی ضامن ہو، جو ہر ایک کو آزادی دے، جو ہندوؤں کو آزادی دے، جو کسانوں کو آزادی دے، جو مزدوروں کو آزادی دے، جو نوجوانوں اور یوتھ کو آزادی دے، جو عورتوں کو آزادی دے، جو غریبوں کو ان کا وقار دے، ان کی عزت دے۔ میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے سے ہرگز گمراہ نہ ہوئیے گا، ہرگز دھوکے میں نہ آئیے گا۔ 100% جھوٹ بول رہا ہے یہ میڈیا۔ سوشل میڈیا پر بہت سے چینل سچی حقیقتیں گراؤنڈ زیرو سے نشر کر رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے پنجاب کی، کیا صورتحال ہے ہریانہ کی، کیا صورتحال ہے راجستھان کی، کیا صورتحال ہے مہاراشٹر کی، کیا صورتحال ہے یو پی اور بہار کی، کیا صورتحال ہے بنگال کی۔ تقریباً ان سب ریاستوں سے میرا مستقل رابطہ قائم ہے اور میں اپنی کمزور صحت کے باوجود، جس کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہوں، میں مارا پھر رہا ہوں پورے ملک میں، ہر ملک کے ہر اہم علاقے میں جا کر قوموں کو جوڑ رہا ہوں، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ میرا رابطہ اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت غیر مسلموں کی مختلف اکائیوں کے قائدین سے بھی ہے، ان کے عوام سے بھی ہے، ان کے نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی ہے۔ وہ اگر زخمی ہوتے ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، وہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہوں، وہ اگر ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کی امداد کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کا فرض ہے۔ یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے کہ ہمارا کوئی رابطہ غیر مسلموں سے نہیں سوائے اپنے ذاتی کام کے لیے خوب رابطہ ہے اور اس میں خوب خوشامد ہے اور اس میں خوب نمستے اور نمسکار کا تبادلہ ہے، لیکن قومی مقصد سے، ملی مقصد سے، وطن کی سلامتی کے لیے، ملک کو ان دہشت گردوں اور آتنکوادیوں سے بچانے کی غرض سے، ان خود غرضوں سے بچانے کی غرض سے ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کا کردار ہے، ہر جن کے مسلمانوں کا کردار ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے اپنی گفتگو کے آخر میں کہ آپ اس وقت اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے کے لوگوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے رابطہ قائم کیجیے، اپنا ووٹر آئی ڈی مضبوطی سے بنوائیے، 100% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں۔ اور میں بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس قومی سمجھداری کو اپنی گھر کی عورتوں میں بھی پہنچائیں۔ بہت بڑا قصور ہے آپ کا، مسلمان مردوں کا، کہ اگر وہ خود علماء کی محنت کے نتیجے میں مہربانی کر کے ووٹ ڈالنے نکل بھی گئے تو ان کی گھر کی عورتیں نہیں جاتی، اور ان کی گھر کی عورتوں سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے، بازاروں میں گھومنے کی اجازت دیتے ہیں، رمضان میں 2 بجے رات تک عید کی تیاری اور شاپنگ کی اجازت ملتی ہے، شادی کے محفلوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے اور بے پردگی اور فوٹوگرافی کی اجازت رہتی ہے، لیکن ملک کو تباہی سے بچانے، مسجدوں کو شہید ہونے سے بچانے، مدرسوں کو ڈیمالش ہونے سے بچانے، بلڈوزر چلنے سے بچانے، نوجوانوں کو جیل میں ٹھوسے جانے سے بچانے کے لیے آپ کو بہت پردہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں بھیجتے، 50% ووٹ نہیں پڑتے۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں ووٹ ڈالنے نہ گئی، آپ کی ووٹر بیٹی ووٹ ڈالنے نہ گئی، آپ کی ووٹر بہو ووٹ ڈالنے نہ گئی، تو آپ نے اس ملک کو 50% دہشت گردوں کے حوالے کر دیا اور اللہ کے ہاں غفلت کے مجرم لکھ دیے گئے۔
اپنے گھر کی عورتوں سے ابھی سے کہیے. ابھی میرے پاس حیدرآباد شہر کی کچھ معزز خواتین آئی تھیں، بعض اس میں سے وکلاء بھی ہیں. انہوں نے اس بات کے خاص طور پر مجھ سے ایک فرمائش کی کہ ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں. گھر گھر جا کر ووٹروں کی بیداری کے سلسلے میں، ووٹ ڈالنے کی بیداری کے سلسلے میں جب خواتین سے بات کرتے ہیں تو خواتین 90% کہتی ہیں ہمارے شوہروں کی طرف سے اجازت نہیں، ہمارا ووٹ ہے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم، اور ہمارے شوہر منع کرتے ہیں تم سے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. کون سا اسلام ہے بھائی؟ بھول گئے مکہ کی زمین پر جو پہلی لاش کری تھی اسلام کی گواہی کے سلسلے میں، وہ کسی مرد کی نہیں تھی، وہ یمن سے آئے ہوئی ایک بوڑھی سمیہ کی تھی. 2 اونٹوں کے درمیان سمیہ کو باندھ کے کھڑا کر دیا گیا، اور ابو جہل کی کمان میں ہاتھ میں تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے مشرکین دہشت گرد، اور اس سے کہا حضرت سمیہ سے، سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں ورنہ ابھی تیر ہماری کمان سے نکلے گا اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. حضرت سمیہ نے لاکھوں سلام حضرت سمیہ پر، انہوں نے اپنی کمزور آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی شاید کلمہ پورا زبان سے نکلا بھی نہیں تھا کہ تیر کمان سے نکلا، حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہو. یہ ہے عورتوں کی ذمہ داری. ام عمارہ کو بھول گئے جب احد کے میدان میں اللہ کے رسول اکیلے پڑ گئے اور ڈر لگا کہ دشمن کے تیر، بلم، نیزے یہ کہیں حضور کو نشانہ نہ بنا لیں. سلام ہو ام عمارہ پر. ایک عورت تھی، وہ آ کے کھڑی ہو گئی. اللہ نے ان کو مضبوط اور لمبا قد دیا تھا، وہ آ کے کھڑی ہو گئی. اور کتنے تیر ام عمارہ نے اپنے کمر پر اور سینے پر کھائے اور آقا کو زخمی نہیں ہونے دیا. کیا ہو گیا ہے ہماری، ہم کو ہو کیا گیا؟ یہ کون سے اسلام ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ بھول گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں حضرت اسما کا، حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن کا کیا کردار تھا، حضرت خدیجہ کا کیا کردار تھا؟ بالکل بھول گئے. کتنی صحابیات تھی جو جنگ کے میدان میں نکل پڑتی تھی. آپ آگے بڑھ کے جنگ کرو، پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا زخمیوں کی، یہ ہمارا کام تھا. احد کے جنگ کے بعد جب زخمیوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، زخمی صحابہ، تو آپ نے ایک شامیانہ لگوایا مسجد نبوی کے صحن میں، اور اس شامیانے اور زخمی صحابہ کی تیمارداری کی ذمہ داری ایک خاتون صحابیہ کو دی. عورتوں کا برابر کا کردار ہے اسلام کی حفاظت میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی اقامت میں. حملوں کے مقابلے میں عورتوں کا برابر کا کردار. لیکن آپ نے اپنی عورتوں کو خدا جانے کیا بنا رکھا. فضول شادیوں کے محفل میں ضرور دیکھیں گے آپ 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے صبح واپسی ہوگی. وہ شادیاں جس پر لعنت برستی ہے فرشتوں کی، جہاں کروڑوں کی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور جہاں جن کی باراتیں راستوں سے گزرتی ہیں تو غریبوں کے گھر کی بیٹی وہ بیچاری چچے میں منہ چھپا کر روتی ہے، یتیم بچی دیوار میں سر چھپا کر روتی ہے. کاش میرا باپ غریب نہ ہوتا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو کوئی بارات میرے گھر بھی آتی، مجھے بھی بیاہ کر لے جاتی. آپ ان باراتوں میں شریک ہوتے ہیں، ان ولیموں میں شریک ہوتے ہیں، ان عقیقوں میں شریک ہوتے ہیں. حیدرآباد سے زیادہ شادی خانے ملک کے کسی شہر میں نہیں ہیں، اور ہر شادی خانہ آباد ہے، اور ہر شادی خانے کو آباد کرنے والے اللہ کے ہاں مجرموں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا ہیں. آپ پیسہ خرچ کرتے وقت فلسطین کو بھول جاتے ہیں، آپ غزہ کو بھول جاتے ہیں، آپ زخمیوں کو بھول جاتے ہیں، آپ بیواؤں کو بھول جاتے ہیں. وہ یتیم بچے جن کے گوشت کے ٹکڑے ہو گئے، جس طرح آپ بقرعید میں گوشت بانٹتے ہیں، اس طرح وہاں کے ماں باپ اپنے بچوں کے گوشت کے ٹکڑے بٹور رہے ہیں. بے حسی کے امتحان. صورتحال کی تبدیلی کا آسان طریقہ ابھی تک ہم کو الیکشن کی شکل میں ملا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ملا ہوا ہے. اگر اس الیکشن میں ہم نے غفلت برتی تو آئندہ یہ موقع ہم کو نہیں ملنے والا ہے. میری اس بات کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں اور لکھ لیں
آئندہ الیکشن نہیں ہوگا اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ ملک میں قانونی ڈھانچہ بن چکا ہے، ڈرافٹ میں نے خود پڑھا ہے اس کا کچھ حصہ، اس میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا ہے جن کے 2 بچوں سے زیادہ ہوں گے ان کو ووٹ ڈالنے کا اور الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے اس کا مطلب آپ؟ یہ تو میں شکر گزار ہوں مخدوم گرامی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب رحمۃ برکاتہ کا کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کی اجازت دی اور اس بات کے لیے مجھ سے کہا کہ آج کا جو موضوع ہو یہی موضوع ہونا چاہیے۔ انہوں نے مجھے ہچکچاہٹ کی کہ پتہ نہیں مسجدوں میں اس طرح کی باتوں کو کرنا کمال ہے۔ سارے مشورے اللہ کے رسول کے مسجد میں ہوتے تھے۔ مسجد میں آپ نے اتنا کھلی ماحول رکھا تھا کہ عیسائیوں کا وفد نجران سے عیسائی پادریوں کا، فادرز، بشپس اینڈ کارڈینلز کا ایک سینئر موسٹ مذہبی عیسائی رہنماؤں کا ایک ڈیلیگیشن مدینے آیا اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو آپ نے ان کو اپنا مہمان بنایا۔ پورے جزیرہ عرب سے یا کہیں سے قافلے آتے تھے تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو الگ الگ دے دیتے تھے کہ بھائی ان کو تم لے جاؤ، ان کو تم لے جاؤ، صحابہ خود کہتے ہیں۔ لیکن اکرام کے طور پر وہ جو عیسائیوں کے مذہبی رہنما ہیں ان کو آپ نے مسجد نبوی میں اپنا مہمان بنا کر ٹھہرایا۔ آپ کے گھر میں تو گنجائش تھی نہیں تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ حد یہ ہے کہ جب گفتگو چل رہی تھی تو گفتگو کے دوران وہ مہمان جو تھے عیسائی پادری وہ تھوڑے پریشان نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے آپ بتائیں؟ تو انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت آ گیا ہے، عیسیٰ اور مریم کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ وقت آ گیا ہے، تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں وہ عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا یہی کر لیں۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا اور آپ شک کریں گے اس لیے کہ آپ کے کانوں میں یہ باتیں پڑھی ہی نہیں۔ ہزاروں صلاۃ و سلام ہوں سیدنا محمد الرسول اللہ پر کہ انہوں نے آزادی رائے کا اتنا احترام کیا کہ اپنی مسجد نبوی نے ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے طریقے پر عبادت کریں۔ آج ہم اپنی مسجدوں میں غیر مسلموں کو بلاتے ہیں۔ ہم اسلام پر نہیں چل رہے ہیں، ہم باپ دادا کی جاہلانہ روایات پر چل رہے ہیں۔ ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، انہیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئے دور میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ تاریخ اپنا اوراق پلٹ رہی ہے اور میں یہ بات آخر میں خوشخبری ضرور دے دوں کہ یاد رکھیے جب رات کا اندھیرا شدید ہوتا ہے تبھی صبح روشن قریب ہوتی ہے۔ ملکی اور عالمی اعتبار سے حالات بہت بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حالات کی یہ بگاڑ ایسے ہی ہے کہ جب عورت کے حمل کی مدت پوری ہونے لگتی ہے تو درد بہت شدت کا اٹھتا ہے۔ درد اٹھتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب ڈلیوری ہوگی، اب ولادت ہوگی، اب بچہ ملے گا خاندان کو، بچی ملے گی خاندان کو۔ وہ تکلیف برداشت کرتی ہے وہ ماں اور وہ بچہ جنم لیتا ہے۔ امت مسلمہ کی زندگی کا ایک نیا دور جنم لینے والا ہے، عزت کا دور، غلبے کا دور، فتح کا دور، شادمانیوں کا دور، خوشیوں کا دور، ترقی کا دور وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ لیبر پین کا دور ہے، یہ مدت حمل کا درد ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ وہاں اور یہاں کہیں بھی یہ چند مہینوں چند سالوں کی بات ہے، اس میں استقامت کی ضرورت ہے، اس میں وفاداری کی ضرورت ہے، اس میں اپنے مال کو بچا بچا کر صحیح خرچ کرنے کی ضرورت ہے، فضول خرچیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بے حجابیوں بے حیائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ موبائل پر وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن کو ترجمے کی مدد سے یا علماء کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش کا وقت ہے۔ یہ وقت موبائل پر گھنٹوں برباد کرنے کا نہیں ہے۔ اب تو یہ زمانہ آ گیا بستر پر شوہر اور بیوی دونوں لیٹے ہیں، شوہر کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بیوی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان گفتگو اور ملاقات کا موقع کم سے کم ہو گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا ملموس دور اس سے پہلے کبھی آیا ہو میرے علم میں تو نہیں۔
موبائل کو صرف بات چیت کے حد تک محدود رکھیے، اپنے بیڈ روم میں جانے مت دیجیے۔ تلاوت کا وقت آپ کس کو دے رہے ہیں؟ قرآن کے وقت موبائل کو دے دیں۔ آپ سوچیے کس کا وقت لے کر کس کو وقت دے رہے ہیں، آپ کیا سودا کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اس موبائل کے غلط استعمال نے دلوں کو سیاہ کر دیا، دلوں میں زنگ لگا دیا، روحانی حس کو ختم کر دیا، آخرت کی یاد کا موقع ہی ان کو نہیں ملتا۔ اب کیا کیسی موت آئے گی؟ کیا موت سے پہلے میں اسپتال میں داخل کیا جاؤں گا؟ کیا ناک کی نلکی ڈالی جائے گی؟ کیا حلق سے نلکی ڈالی جائے گی؟ کیا یہ ہوگا؟ کیا وہ ہوگا؟ کیا گردے بدلے جائیں گے؟ کیا جگر بدلا جائے گا؟ یہ سب منزلیں ہیں، برابر ان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ آسان موت دے کر بلا لیجیے گا، اور ایمان کامل پر آسان موت دے کر بلا لیجیے گا۔ لیکن موت کی یاد پوری تاریخ میں جتنی کم اس دور میں ہو رہی ہے، میرے احساس کے مطابق تاریخ کے کسی زمانے میں موت کو اتنا کم نہیں یاد کیا گیا۔ کیا مسجد میں آنے والے اور کیا مندر میں جانے والے دونوں موت کو بھولے ہوئے۔ کرتے پاجامہ ٹوپی اسلام کا نام نہیں، بالکل نہیں، قطعاً۔ مبارک ہے کہ آپ نے ایک شرعی وضاحت اختیار کی، اچھی بات ہے کہ آپ کے ذوق کی سلامتی کی ایک حد تک دلیل ہے، لیکن پورے اسلام کو سمجھیں۔ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ملکی حالات کے بارے میں ہمارا رسپانس کیا ہونی چاہیے، ہماری فکر مندی کیا ہونی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کا پارٹیسپیشن کیا ہونا چاہیے، ہماری مستورات کی حصہ داری کیا ہونی چاہیے۔ ان باتوں پر اپنی توجہ بڑھائیے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ ایک موقع مجھے ملا کہ میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا، اور آپ نے بہت محبت اور احترام کے ساتھ اس کو سنا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے رتبے بلند کرے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔